وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کہتے ہیں جی آپ نے گھر سے نکلنے والی دعا کو ضعیف قرار دیا، اس کی وجہ؟ جی محترم بھائی، یہ ترمذی کے اندر آتی ہے، ایک روایت 3426 نمبر پر ہے، اور وہ جو ہے ابو داود میں بھی آتی ہے 5095 نمبر پر، اور ایک جو ہے 3427 نمبر ہے ترمذی کی، وہ ابو داود میں 5094 نمبر پر بھی ہے، تو اس کے علاوہ اور کتابوں میں بھی ہے۔ بہرحال جو 3427 نمبر والی ہے نا روایت، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی، وہ تو روایت ثابت نہیں، اس میں انقطاع ہے، اس میں شابی کا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے، اور اس کی صراحت ائمہ نے جو بڑے محدثین ہیں انہوں نے کر دی ہے، جس طرح کہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد تھے، انہوں نے علل میں کیا ہے، اور تہذیب وغیرہ کے اندر بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ سے سماع ثابت نہیں ہے، اور بھی کئی اہل علم ہیں جنہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ شابی کا ام سلمہ سے سماع ثابت نہیں ہے جی، تو یہ تو ضعیف ہے۔ دوسری جو روایت ہے 3426 نمبر پر، گھر سے نکلتے وقت یہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ والی، تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس میں جی ابن جریج ہے، وہ بھی ان سے بیان کر رہا ہے، سماع اس کا صحیح نہیں ہے۔ اب ذرا یہ بات سمجھ لیں کہ اس کا سماع ثابت نہیں ہے، باقی کچھ علماء نے کہا ہے کہ جی مقدسی کی جو ہے مختارہ، اس میں جو ہے نا حدیث مختارہ کے اندر سماع کی صراحت ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں 1539، 1540 اور 1541 نمبر روایت، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ 1539 نمبر والی جو ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے ابن جریج؟ اس میں ہے جی ان ابن جریج ان اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ ان انس ابن مالک، تو ابن جریج ان اسحاق کہہ کے بیان کر رہا ہے، یعنی صیغہ ان سے تدلیس ہو گئی، یہ 1539 نمبر پر۔ آگے آئیں جی 1540 نمبر پر، تو 1540 نمبر والی جو روایت ہے اس میں ابن جریج کے سماع کی صراحت ہے کہ اخبرانی اسحاق یہ کہا ہے، لیکن 1540 کے بعد 1541 پر پہنچ جائیں، تو 1541 پہ جب آپ جائیں گے تو ادھر جو ہے پھر حدثنا ابن جریج ان اسحاق، پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، امام دارقطنی کا کلام، پھر یہ حدثت ان اسحاق کہ ابن جریج نے تحدیث کی صراحت کی ہے اسحاق سے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ابن جریج نے لم یسمعہ من اسحاق، اسحاق سے سنا نہیں ہے۔ تو راجع بات بھی یہی ہے کہ ابن جریج کا اسحاق بن عبداللہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اگر حدثنا کہہ بھی دیا ہے، ایک تو وہ وہم ہے، اس کو اہل علم نے وہم قرار دیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ابن جریج سے، یعنی ابن جریج کی اسحاق سے یہی ایک روایت ہے جس کو وہ پہچانتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ولا عارف لہ منہ سماعا، کہ اس کے لیے سماع نہیں ہے، سماع کی صراحت نہیں ہے جی۔ تو صحیح اور راجع بات بھی یہی ہے کہ اس میں ضعف ہے، باقی اس کے کوئی ضعیف شاہد ہیں جس کی وجہ سے
جو بعض محققین نے اس روایت کو صحیح یا حسن کہا ہے، لیکن بھائی ہماری تحقیق میں یہی ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جی، ضعیف ہے۔ اور اس کی جو ہے ایک سند عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کی، اس میں آتی ہے، انہوں نے ابن سنی نے ابو عروبہ سے یہ روایت کی ہے، اور ان کے شیخ ابو عروبہ اور ابو عروبہ کے شیخ مسیب بن واضح ہیں، واضح تو جو مسیب بن واضح ہے وہ بھائی ضعیف راوی ہے۔ اس لیے صحیح اور راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے روایت میں ضعف ہے۔ باقی بعض نے ابن جریج کے سماع والی بات کو سامنے رکھ کر تو اس کے صحیح ہونے کا یا حسن ہونے کا حکم لگایا ہے، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ وہمی ہے، درست بات نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔